سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سحر میں حقیقت ایمان کے ساتھ داتا کی نگری لاہور سے، اور آئیے آج کی گفتگو کا عنوان کے مطابق آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب قبلہ سے۔ مفتی صاحب قبلہ، انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، ان کی عصمت کا عقیدہ جو ہے وہ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا، بتایا، اور صدیوں سے اس کی تبلیغ ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں اس سوال سے آپ گفتگو کا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے آغاز کیا اوصاف انبیاء، اور پھر اس پر آپ نے بات کی۔ مجھے سیدی اعلیٰ حضرت یاد آ رہے تھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ صحیح، یہ رسول نکرہ ہے، اور نکرہ تحت نفی ہے، پیچھے ما نافیہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے گرامر کے مطابق کہ جب نکرہ نفی کے نیچے آئے تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے، کراس دا بورڈ نفی ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب اس کا مطلب یہ ہے، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا، یہ بھی آپ نے اپنے انٹرو میں بات کہی تھی اختصار کے ساتھ، جو بھی رسول بھیجا ہے وہ اس لیے بھیجا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، بالکل صحیح، اس کو مطاع بنایا جائے، اس کی بات کو مانا جائے بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ اس کو، ہاں، اس کی اطاعت کرنا بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ مطاع ہونا یہ ہر رسول کا منصب ہے، اور صفدر صاحب مطاع وہی ہو سکتا ہے جو عصمت کے مقام اور مرتبے پر فائز ہو، جو غلطیوں سے پاک ہو، جو خطاؤں سے مبرہ ہو، جس سے خطا کے صدور کا امکان ہی نہ ہو۔ اگر اس سے خطا کے صدور کا امکان ہو تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں اور وہ آگے جا کے کہہ دے کہ مجھ سے تو غلطی ہو گئی ہے، تو پھر وہ مطاع ہونے کے لائق نہیں ہے۔ مطاع وہی ہو سکتا ہے جس کو اللہ نے شان عصمت عطا کی ہو۔ تو ہر نبی معصوم ہوتا ہے، اور معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے خطا کے صدور کا امکان ہی نہیں ہے، یعنی اس میں قوت، قدرت اور صلاحیت ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی اس سے صدور خطا کا امکان ختم کر دیتا ہے۔ یہ فرق سمجھنا ہے کہ ملائکہ بھی معصوم ہوتے ہیں، انبیاء اور ملائکہ یہ معصوم ہوتے ہیں۔ انبیاء اور ملائکہ کے سوا ہمارے نزدیک اور کوئی معصوم نہیں ہے۔ نبی کی آل بیت اور حضور کے صحابہ یہ محفوظ ہیں، اللہ نے انہیں محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اب یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں، چھوٹے بچے کو کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ معصوم ہے، تو وہ ہم رسمی مجازی معنوں میں کہتے ہیں، حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا۔ معصوم ملائکہ ہوتے ہیں اور انبیاء و رسول ہوتے ہیں۔ اب ان کی عصمت میں فرق یہ ہے کہ ملائکہ کے اندر تو یہ صلاحیت ہی نہیں ہے، ملائکہ کے اندر یہ مادہ ہی نہیں ہے، خطا والا، گناہ والا، غلطی والا یہ تو بشر ہے نا، جس کی نیچر میں ہے، اور وہاں وہ سافٹ ویئر ہی، وہاں سافٹ ویئر ہی نہیں، آپ نے اور آسان کر دیا ہے، لہذا ان کی عصمت تو یہ ہے۔ لیکن انبیاء چونکہ انسانوں میں سے ہوتے ہیں، اور انسانیت کا اعلیٰ اور جو کامل اور اکمل درجہ ہوتا ہے وہ نبیوں کو ملتا ہے، تو وہاں قوت قدرت ہونے کے باوجود وہاں خطا کے صدور کا امکان اللہ ختم فرما دیتا ہے۔ تو ہر نبی معصوم ہوتا ہے، اور پھر میرے نبی تو خاتم المعصومین ہے اور امام المعصومین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ، کیونکہ انبیاء اکرام کے اوصاف آج ہمارا موضوع ہے ایمان بالرسالت کے ذیل میں، معجزہ جو ہے اس کی تعریف کیا ہوگی اور اس کی شرعی حیثیت ہم کیسے سمجھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفدر بھائی، پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ معجزہ کا لغوی معنی کیا ہے، اس کا مادہ اشتقاق کیا ہے، اس کے حروف اصلیہ کیا ہیں، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے۔ بڑی اچھی بات ہے۔ تو یہ عربی لغت کے اعتبار سے عاجزا یا جازو عجزن، اس طرح اس کا ماضی، مضارع اور مصدر چلتا ہے، اور اس کا معنی عربی زبان میں یہ لیا جاتا ہے جب کوئی بھی انسان کسی کام کے سر انجام دینے سے عاجز آ جائے، اس میں کوئی طاقت نہ رہے، کوئی قدرت ہی نہ رکھتا ہو، تو اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔
بہت مشہور محاورہ ہے جو اہل عرب کے ہاں بولا جاتا ہے، جب کوئی بھی انسان کسی بھی کام سے عاجز آ جائے، کام نہ کر سکے، تو کہا جاتا ہے عاجزا فلان عن العمل، بالکل کہ فلاں بندہ یہ کام کرنے سے عاجز آ گیا، بے بس ہو یہ گیا۔ تو ہے اس کا لغوی معنی۔ اصطلاحی اعتبار سے لغت کی ساری کتابوں میں معجزہ کی جو تعریف کی گئی ہے، معجزہ سے مراد وہ خارق العادت کام ہے، یعنی عادتاً وہ کام آپ نہیں کر سکتے، وہ خلاف عادت ایک ایسا کام بالکل ہے، ٹھیک۔ ایسا کام ہے خلاف عادت جو کوئی فرد بشر سر انجام نہیں دے سکتا۔ اللہ، یہ تعریف کی گئی ہے کہ جو کوئی بشر سر انجام نہیں دے سکتا وہ معجزہ ہوتا ہے۔ اب یہاں روک کر یہ بات بھی سمجھنے والی ہے، جب ایک بشر سر انجام ہی نہیں دے سکتا، اور جس طرح قبلہ نے فرمایا معصوم ہونا اس لیے ضروری ہے کہ وہ مطاع مطلق ہوتا ہے، مطلق اس کی اطاعت کی جاتی ہے اللہ کی اذن سے، تو اسے معصوم بھی ہونا چاہیے۔ اگر وہ بشر ہوگا تو معجزہ اسے سر انجام ہو ہی نہیں سکتا، تو وہ مطاع کیسے بن سکتا ہے؟ درست بات۔ اسی لیے اللہ کریم نے قرآن عزیز میں ایک مثال دی ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں حقیقتاً وہ سارے نور ہیں، لیکن اللہ نے بشر کی تمثیل میں انہیں بھیجا ہے، حقیقتاً بشر نہیں ہیں، حقیقتاً نور ہیں، تمثیل بشر کی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بشر مثلکم جی ہاں فتمثل لها بشراً بڑا سویا۔ خوبصورت آپ نے یہ جملہ جی۔ ارشاد فرمایا۔ تو حضرت ماشاءاللہ، جبریل بشر جناب کی تمثیل مریم کے میں۔ پاس حاضر ہوئے، وہ پورا واقعہ جب اللہ نے جناب عیسیٰ کو عطا فرمانا تھا، تو فتمثل لها بشراً سویا کے لفظ ہمیں نظر آتے ہیں کہ اللہ نے ایک مکمل بشر بنا کے بھیجا، جناب مریم بھی اسے پہچان نہ پائی، اور پھر اپنا تعارف کروایا ہے، جناب جبریل نے تعارف کروایا ہے کہ انما انا رسول ربک، کہ میں تیرے رب کا رسول ہوں۔ اب جناب جبریل کے ذریعے یہ تعارف کروا کر انبیاء کا پروٹوکول بتا دیا ہے کہ جب اللہ یہ طاقت رکھتا ہے کہ جبریل جو کہ نور ہے اسے بشر بنا کے بھیجے، تو پھر محمد رسول اللہ کیسے بشر ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے تمثیل بشر کی دی ہے اور اتنی طاقتیں دی ہیں۔ وہ آئے کیوں تھے؟ کہنے لگے پریشان نہیں ہونا، لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تمہیں اللہ کے اذن سے بیٹا عطا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کا مطلب ہے اللہ بشر کی صورت میں بھیجتا ہے، حقیقتاً نور ہوتا ہے، اور اللہ کی اذن سے جو چاہے وہ عطا فرما سکتے ہیں۔ میرا رب انہیں مختار کل بھی بنا دیتا ہے، لہذا خارق العادت ایسا کام جو بشر سر انجام نہ دے سکے۔ حضرت قاضی ایاز مالکی اس کی وضاحت میں لکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام سے جب یہ کام سر انجام ہوتے ہیں تو ہم انہیں معجزہ کہتے ہی اس لیے ہیں کہ انبیاء کے علاوہ سارا زمانہ مل کر بھی وہ کام سر انجام نہیں دے وہ عاجز ہیں، سکتا، اس لیے اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور دو باریک سے نقطے درمیان میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ معجزہ حقیقی طور پہ من جانب اللہ ہوتا ہے، درست، حقیقی طور پہ من جانب اللہ ہوتا ہے، اس کا صدور اور اس کا وقوع اللہ کے نبی اور رسول سے ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ معجزہ اس وقت جو بھی قوانین فطرت ہوتے ہیں، جتنے بھی اسباب کائنات ہیں، ان کے برعکس ہوتا ہے۔ قانون فطرت کے مطابق ہو تو وہ معجزہ نہیں ہوتا، بہت اچھا ہے، لہذا بہت معجزہ اچھا ہے۔ وہی ہوگا جو قانون فطرت کے بہت اچھا برعکس ہے۔ ہو۔ سبحان اسی اللہ، لیے تو پھر ہمیں یہ ماشاء اللہ۔ سمجھنا ہے کہ ڈوبا ہوا سورج تو واپس نہیں آ سکتا، قانون فطرت تو یہی ہے، لیکن جو ڈوبا ہوا سورج واپس لے آئے وہ پھر قانون فطرت کے برعکس ہو جاتا ہے۔ چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ قبلہ مفتی صاحب، چاند دو ٹکڑے کرنا بھی میرے نبی کا بڑا کمال ہے، لیکن اس سے بڑا کمال ہے کہ دو ٹکڑوں کو ملا کے مصطفیٰ نے پھر چاند بنا دیا ہے۔ تو میرا رب یہ ساری طاقتیں عطا فرماتا ہے، تو یہ حقیقی طور پہ رحمانی طاقت سے، الوہی قوت سے ہوتا ہے، اسی لیے اپنے اسے سمجھنے پہ وہ غزالی اعظم علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمت اللہ علیہ نے کہا چاند دو ٹکڑے ہو کر تصدق ہوا، دشمن مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذکر ہے معجزات کا تو کیوں نہ ذکر چھیڑا جائے جامع المعجزات کا، جس میں سارے معجزے از آدم و عیسیٰ اللہ رب العزت نے جمع فرمائے۔ ہمارا سلام ہو فقیروں کا اپنے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، ان کا ذکر چھیڑتے ہیں۔ یہ نغمہ محبت ہے، نغمہ نعت ہے۔ شہباز قمر فریدی صاحب، جی شہباز بھائی۔ سیدی اعلیٰ حضرت اس موقع پہ فرماتے ہیں، بسم اللہ ارشاد ہو۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ
قلم دان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹ لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا ساتھ ہی منشیے احمد کا قلم دان گیا نعمتیں بانٹ مرشد شادی ہاں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا میں دنیا سے مسلمان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا اور بابا جی کہتے تھے آج لے ان کی پناہ آج مدد قیامت میں اگر مان گیا پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا خیرت سب تو مدینے پہنچے جان و دل ہوش خیرت سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان سبحان اللہ سلام و رحمت ہو امام اہل سنت کی مبارک تربت پر تیری عظمت کی جھلک دیکھ کے معراج کی شب تیری عظمت کی جھلک دیکھ کے معراج کی شب کب سے جبریل کی خواہش ہے بشر ہو جائے کب سے جبریل کی خواہش ہے بشر ہو جائے ایک مختصر سا وقفہ ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان رمضان